بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ علماء دینی مجالس میں لطیفے سناتے ہیں، ہاں لطیفہ اگر حق پر مبنی ہو وہ بالکل جائز ہے۔ امام ابن الجوزی جو تھے نا ماشاءاللہ وہ بڑے ہی لطائف لکھتے ہیں، کتابیں ان کی بیوقوفوں کی خبریں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اخبار الحمقى، یہ بیوقوفوں کی کہانیاں، اس میں نیک اور ذہین لوگوں کی انہوں نے جو لطائف بھی لکھے، اس کا نام ہے اخبار الاذکیاء، اردو میں اس کا ترجمہ ہے لطائف علمیہ۔ تو کافی اچھے لطائف حقائق پر مبنی ہو تو حرج نہیں ہے، اگر خالی جو ہے نا وہ جھوٹ ہو اور لوگوں کو ہنسانا ہی مقصد ہو تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی آئی ہے۔ یہ ہمارے جو بچے شروع میں بلوغ المرام پڑھتے ہیں نا تو کتاب الجامع میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام فویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ الناس، 3 بار فرمایا ویل اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو بات بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ نبی پاک کا انداز بڑا ہی حکیمانہ تھا اور قرآن بتاتا ہے کہ نصیحت کیسے کرنی ہے۔ فرعون جو تھا کتنا سرکش تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دے، تو اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا اور کہا دونوں بھائی جاؤ۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اذھبا الی فرعون، تو پھر ان کو دعوت دینے کا طریقہ سکھایا، فرمایا دونوں جاؤ فقولا لہ قولا لینا، نرم طریقے سے بات کرنا، اس سے لہجہ آپ کا اچھا اور نرم ہونا چاہیے، بات سچی ہو لہجہ اچھا ہو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ یہ ضلع ہزارہ ہے نا، تو ہزارہ میں گیا ایک دفعہ، کھلا بٹ ایک جگہ ہے، وہ ہمارے حدیثوں کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ نے سعودیہ کے تعاون سے وہاں بھائیوں کو بنوا کر دی۔ مسجد بہت بڑی ہے لیکن ہمارے نمازی اہل حدیث تھوڑے ہیں وہاں، وہ 1 یا 1.5 صف زیادہ بنتی تھی۔ میں کہیں سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا تھا تو اس مسجد میں نماز پڑھی تو وہ قاری عبدالرزاق صاحب ہیں میرے واقف نکل آئے، تو مجھے کہنا کہ شیخ صاحب آج ادھر رکے ہمارے ہیں درس سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں رک گیا، درس کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ 2 گلیاں چھوڑ کے تو یہ جو ہمارے دیوبندی بھائی ہے ان کا وہاں بہت بڑا ایک مدرسہ تھا، 200-300 طالب علم اور ان کے مفتی اور استاد مسجد میں آ گئے۔ اب وہ ہمارے جو بھائی تھے وہ پریشان ہو گئے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جانے اور میں جانوں، بس آپ بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے، میں بیٹھا ہی ممبر پر تو کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے مسائل پوچھنے ہیں، ہمارے سوالوں کے آپ جواب دیں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بس یہ ہے سوال لکھ کر بھیجیں۔ مجلس سے بندہ کھڑا ہو پھر ادھر میں بول لوں ادھر سے وہ بولے تو تکرار ہو جاتی، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ میں آپ کو جس سوال کا جواب دوں آپ کو تشفی نہ ہو دوبارہ لکھ کر بھیج دو کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، اس کو پھر ایکسپلین کرو۔ انہوں نے 2 گھنٹے میرے ساتھ سوال و جواب کیے، جیسے میں آپ سے ہنس کے مسکرا کے بات کر رہا ہوں، بالکل جو مسئلہ وہ بھیجیں، میں کوئی آیت کوئی حدیث کوئی دیوبندیوں کی کتاب کا ساتھ حوالہ پیش کر دوں اور اپنا مسئلہ واضح کر دوں۔ پہلے تو انہوں نے مختلف مسائل جو معاشرے میں پھیلائے ہوئے وہ پوچھتے رہے، وہاں تو میں ان کے قابو نہ آیا، تو جو وہ مفتی تھے مدرسین تھے، پھر انہوں نے یہ جو مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں نا درسی، اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے مجھے وہاں سے بھی سرخرو کیا، ان کے قابو، پھر غصہ چڑھانے والے سوال لکھنے شروع کر دیے کہ یہ بڑی دیر سے جو ہے نا عورت کو غصہ کیوں نہیں آتا، تو میں جو بھی سوال کرے نا تو میں ان کا جواب ایسے 2 گھنٹے ہو گئے، ان کی بحث ہو گئی۔ مجھے کہنے لگے کہ بس مولانا، میں نے کہا ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے تو آپ بس کیوں کریں سوال، تو کہنے لگے نہیں۔ میں نے کفارہ مجلس کی دعا پڑھی، اٹھا ممبر سے میں نیچے اترا تو ان کے مفتی 2-3 تھے، وہ مجھے بالکل مصافحہ کرنے کے ساتھ معانقہ کیا، مجھے گلے لگایا، ملے۔ ایک مفتی میرے کان میں کہتا ہے مولانا مسائل کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی آپ کو پھنسانے کی اور غصہ چڑھانے کی، لیکن آپ ہمارے قابو نہیں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پلے میں دلیل ہو نا تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غصہ وہ کرے جس کے پلے میں دلیل نہیں ہے، شور وہ کرے جو دلیل سے آ رہی ہیں۔ جس کے پاس کتاب اور سنت کے اپنے مسلک کی حقانیت کے دلائل ہیں اس کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتا ہے دھیان سے سن اور سمجھ، اللہ کی رحمت آئے گی،
تو دوسرا کہتا بھی چلو اور تو کچھ نہیں تو غصہ چڑھاؤ، شور کرو تاکہ غلبہ ہو جائے شور شرابے سے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک کوئی امام صاحب تھے، تو ان سے کوئی بندہ بحث کر رہا تھا۔ جو بندہ بحث کر رہا تھا نا تو وہ بڑے آرام سے بات کر رہا تھا، تو وہ بزرگ غصے میں لال پیلے ہوئے جائیں۔ ایک بندہ پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھئی میں کیسے جھوٹا ہوں، نہ میری تو نے بات سنی نہ کچھ۔ کہتے ہیں اس لیے میں نے سمجھا تم جھوٹے ہو۔ وہ بندہ بڑے دلیل سے آرام سے بات کر رہا ہے، آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ جو بندہ غصے میں شور شرابہ کرتا ہے، شور کرنے والا جھوٹا ہی ہوتا ہے۔